یہ لے لیتے ہیں بھی کہ کویسچن انہوں نے پوچھا کہ مسجد میں مانگنے والے کو روٹی دینے کی کیا شرعی حیثیت ہے۔ دیکھیں، جو سائل مسجد میں کھڑے ہو کر بلند آواز سے اپنے لیے سوال کرے، اسے چاہے کسی بھی شکل میں آپ کچھ دیں، یہ گناہ ہوتا ہے۔ نہ پیسہ دے سکتے ہیں، نہ روٹی دے سکتے ہیں۔ ہاں، اگر وہ خود وہ نہیں کہہ رہا بلکہ ایسے ہی چپ چاپ جس سے کھڑے ہو کر باہر پہلے کھڑا ہوا، باہر جا کے دروازے کے پاس کھڑا ہو گیا، بولا نہیں ہے، اب آپ اگر سمجھتے ہیں کہ واقعی وہ مستحق ہے، جو اکثر ہوتے نہیں ہیں، تو بہرحال اب دینا جائز ہے، لیکن اگر وہ اپنے لیے اعلان کرتا ہے تو کچھ بھی دینا گناہ ہوتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی واقعی مستحق ہے تو امام صاحب یا کمیٹی والے اعلان کر دیتے ہیں بعض اوقات کہ بھئی یہ غریب آدمی، اس کے مسائل ہیں، آپ تھوڑی سی مدد کر دیں۔ ایسی صورت میں دینا بھی شرعاً جائز ہے، بلکہ اس طرح تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی ترغیب دینا ثابت ہے کہ بعض صحابہ کی امداد کے لیے سرکار نے صحابہ کرام کو اس طرح ارشاد فرمایا ہے۔ لیکن جب سائل اپنے لیے کویسچن کرتا ہے تو پھر فقہاء نے اس کو منع کیا، بلکہ یہ فرمایا کہ اگر کوئی ایسے سائل کو دے، اگر 1 درہم دیا ہے تو اب 70 دراہم اس گناہ کے کفارے کے لیے اور خرچ کرے۔ یعنی یہ مبالغتاً سمجھا رہے ہیں، کوئی ایسے پریکٹیکلی طور پہ آپ کو کرنا تو نہیں ہے، لیکن یہ سمجھا رہے ہیں کہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اب آپ اس کا کفارہ بھی ادا کریں۔ تو اس لیے اگر کسی نے ایسا دیا ہے ایسے سائلین کو، پہلی بات یاد رکھیں یہ پیشہ ور ہوتے ہیں، ان کو دینے کا کوئی ثواب نہیں ہوتا۔ میں بارہا سمجھا چکا ہوں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو اللہ کے لیے دے رہے ہیں حسن ظن قائم کر کے، اس کا مطلب اگر حسن ظن قائم کر کے اللہ کے لیے کسی ہیروئن چی کو ہیروئن پکڑا دیں، کسی کڈنیپر کو سامان فراہم کر دیں، کسی گن پوائنٹ پہ موبائل چھیننے والے کو میں ٹی دے دوں کہ چلو یار بیچارے کے پاس روزگار نہیں، اس طرح کر لو، تو کیا یہ شرعاً جائز ہو جائے گا؟ جو چیز حرام ہے اس میں تعاون گناہ ہوتا ہے، اس میں آپ کی اچھی نیت اس برائی کو بدل نہیں سکتی ہے، نہ اس کے حق میں بدلے گی وہ گناہ رہے گا، نہ آپ کے حق میں بدلے گی گناہ ہوگا۔ جیسے ایک اور ہم مثال دیتے ہیں کہ کوئی شخص اگر امیروں کو لوٹ کر غریبوں کے اندر پیسہ تقسیم کر دے تو کیا یہ جائز ہوگا؟ اگر کوئی آپ کے گھر میں لوٹ مار کر کے غریبوں کی بستی میں تقسیم کر دے، آپ اس سے راضی ہو جائیں گے؟ ہرگز نہیں ہوں گے۔ تو اس میں ذرا سمجھا کریں، ایسے لوگوں کو مت دیں۔ اسی وجہ سے روڈیں ہماری آباد ہیں، کراچی کے اندر روڈوں پہ جانا مشکل ہو گیا ہے، اور ہر جگہ کا تقریباً یہی حال ہے۔ ایک جگہ گاڑی کھڑی کریں، 6 8 10 آ جاتے ہیں، اور آرام سے اگر چلیں آپ کھڑے ہو گئے، کوئی دینا چاہے نہ دینا چاہے نہیں، دروازے بجائیں گے زور زور سے، گاڑی پہ ہاتھ ماریں گے، اور بعضوں کو تو یہاں تک آپ دیکھیں گے اگر آپ نہیں دیں گے تو وہ بددعائیں دیتے ہوئے جائیں گے، برا بھلا کہتے ہوئے جائیں گے، بعض لعنت بھی کر دیتے ہیں بعضوں کو۔ یہ جو پیشہ ور قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان لوگوں کو دینا شرعاً جائز نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک انہوں نے کویسچن کیا تھا کہ کوئی والد صاحب تھے، غالباً سعودی عرب کا ذکر کیا تھا، وہاں ان کا انتقال ہوا، انہوں نے وصیت کی تھی کہ میں مر جاؤں تو میری لاش پاکستان میں لا کے دفنانا، لیکن بچوں نے وہیں دفنا دی۔ اب وہ پریشان ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے بے ادبی کر لی ہو اور والد صاحب تکلیف میں ہوں، اور اس کی ایک علامت ان کو محسوس ہوئی کہ ابھی تک خواب میں تشریف نہیں لائیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ افضل اور اولیٰ یہ ہے کہ جہاں انسان کا انتقال ہو اسی علاقے میں دفنائیں، کیونکہ جلد دفنا لیں گے، غسل وغیرہ ہوا، کفن دفن اور دفنا دیا، یہ بیسٹ ہے۔ کیونکہ میت کو جتنا آپ سفر کروائیں گے، جتنا دفن میں دیر کریں گے، اتنے ہی اس کے لیے آزمائشیں ہوتی ہیں اور تکلیفیں آتی ہیں۔ جب آپ یہاں لے کر آتے ہیں تو ایسے تو نہیں لاش کو بھیج دیں گے، اندر سے اس کا پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہے، ہر اس چیز کو باہر نکال دیتے ہیں کہ جس کے سڑنے سے فوراً بدن جو ہے وہ سڑ جائے گا، گل جائے گا، تو اندر آنتیں وغیرہ سب سے پہلے نکالی جاتی ہیں، تو پوسٹ مارٹم لازم ہوا۔ اگر مرنے والے کو پتہ ہونا کہ مرنے کے بعد جب میرا پیٹ چیرا جائے گا اور یہ سب چیزیں نکالی جائیں گی، کس قدر تکلیف اور اذیت ہو، کبھی بھی وصیت نہ کرے۔ اور یہ عجیب بات سمجھ میں نہیں آتی کہ پوری زندگی آپ پاکستان سے باہر گزار دیتے ہیں، لیکن مرنے کے لیے پاکستان بہت اچھا لگتا ہے۔ یہ کیوں اچھا لگتا ہے؟ پھر آپ وہیں پہ دفن ہو جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور شرعی طریقہ بھی یہی ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں نہیں پاکستان آ کر ذرا سکون ہوگا کیونکہ چچا کی قبر یہاں ہے، مامی کی قبر یہاں ہے، تایا کی قبر یہ ہے، تو ان کی قبروں کے قریب ہونے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اگر معذب ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، عذاب نازل ہو رہا ہے، تو چاہے ساتھ ملی ہوئی قبریں ہوں، الیک سلیک کا موقع بھی نہیں ملے گا، پھر بالکل دور ہوتے ہیں۔ شرح الصدور میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب کوئی انسان مرتا ہے تو ان کی روحیں جو رشتہ داروں کی آپس میں ملتی ہیں، تو جو پہلے مرے ہوتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ فلاں کیسا ہے، فلاں کیسا ہے، فلاں کیسا بتاتا ہے ایسا 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 ہے۔ ایک کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ فلاں کیسا ہے، وہ کہتا ہے وہ تو مجھ سے پہلے مر گیا، کہ یہاں نہیں پہنچا، وہ کہتے ہیں یہاں نہیں پہنچا، وہ کہتا ہے اچھا اس کا مطلب اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ تو یہ تو مطلب یہ کہ یہ سوچنا کہ شاید وہاں جا کر ایسا ہوگا اور راحت مل جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ کہیں پر بھی آپ ہوں،
آپ کی روحیں مل سکتی ہیں، اور کہیں سے بھی دعا کی جائے، ہزاروں میل دور ہوں، دعائیں پہنچتی ہیں، اس کا فائدہ ہوتا ہے، برکت ہوتی ہے۔ بعضوں کو تو میں نے دیکھا ہے بالکل علاقے کے اندر قبرستان ہوتا ہے، نہیں جا پاتی، اولاد تک نہیں جا پاتی ہے، تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ یہاں کی وصیت کریں۔ چنانچہ چونکہ اس وصیت میں کوئی شرعی طور پر اچھائی کا پہلو نہیں تھا، اس لیے کوئی گلٹ فیل کرنے کی ضرورت نہیں، بہتر تھا بلکہ وہاں دفنا دیا۔ دوسری بات یہ کہ یہ کہاں سے آپ نے قاعدہ قانون نکالا کہ اگر ماں باپ راضی ہوں تو خواب میں آئیں گے؟ کسی کے بعض اوقات پوری زندگی نہیں آتے، حالانکہ انتہائی خوش اور راضی جاتے ہیں۔ یہ کوئی قاعدہ قانون نہیں ہوتا۔ اس طرح کی چیزیں اپنے معیار نہ بنا لیں، یا لوگوں کے سنے سنائے، وہی میں بارہا عرض کرتا ہوں، نہ قرآن ہم سیکھتے ہیں نہ حدیث سیکھتے ہیں، اس قسم کی باتیں ہم پر بڑی اثر کرتی ہیں۔ کوئی محلے کی خاتون آ جائیں گی، بولیں گی کیا تمہارے والد صاحب آئے خواب میں؟ نہیں آئے نا، اس کا مطلب ہے ناراض ہے تم سے۔ اب آپ وسوسے میں مبتلا ہو گئے، ناراض ہیں تبھی خواب میں نہیں آئے، ناراض ہیں۔ ذرا پورے محلے کا ایک انٹرویو لے کر دیکھیں جن کے ماں باپ راضی گئے کہ تمہارے خواب میں کتنی مرتبہ آئے ماں باپ، پتہ چلے گا کسی کے خواب میں بالکل بھی نہیں آئے۔ تو پھر یہ کہاں سے ضابطہ قاعدہ نکالا؟ خواہ کی ٹینشن، خواہ کے صدمات، خواہ کی پریشانیاں، اور جہاں حقیقی طور پہ پریشان ہونا چاہیے اپنی بے عملی کے اوپر، اپنے گناہوں پر، حرام کمانے پر، اپنے بیوی بچوں کو نیکی کا حکم نہ دینے پر، انہیں گناہ سے نہ روکنے پر، اپنے بچوں کو، بیوی کو علم دین نہ سکھانے کی بنا پر جو گناہ کبیرہ آپ کر رہے ہیں اس کے اوپر پریشان ہونا چاہیے، اس پر نہیں ہوتے ہیں۔ ذرا ہمیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے۔ یہ کہتی ہیں کہ ہماری سوسائٹی، بچی نے پوچھا ہے کہ میاں بیوی آپس میں ایسی باتیں کر رہے تھے، نارمل موڈ تھا، تو اس نے کہا کہ اب اگر تم نے، شوہر نے کہا کہ اب اگر تم نے ٹی وی دیکھا تو تمہارا میرا سب ختم، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اس میں شوہر سے معلوم کیا جائے گا، اگر اس کی نیت طلاق کی تھی تو پھر تو طلاق واقع ہوگی، اور اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں میری کوئی طلاق کی نیت نہیں تھی، ہم تو ویسی ہیں، بات کر رہا تھا میں، اور طلاق کا تو میرے ذہن میں شائبہ وغیرہ بھی نہیں تھا، قسمیہ اس سے بیان لے لیں تاکہ دلوں میں بدگمانی پیدا نہ ہو، آگے وسوسے اور اس رشتے میں دراڑ پیدا نہ ہو، تو حلفیہ اس سے بیان لے لیں، وہ بیان دے دے، اس کے بعد کوئی بدگمانی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ کسی ادارے کے کوئی ہیڈ ہیں، ان کے کافی ماتحت ہیں، ان میں مسلمان بھی ہیں اور غیر مسلم بھی ہیں، تو جب غیر مسلمین کے کوئی تہوار وغیرہ آتے ہیں، ان کی تقریبات آتی ہیں، تو جو ساتھ کام کرنے والے مسلمان ہیں اور ہیڈ ہیں، کیا وہ ان کو مبارکباد دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ اگر نہ دیں تو پھر آپس میں ایک انتشار کسی فضا پیدا ہونے کا گمان ہوتا ہے، اور یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ ان کو جو غیر مسلمین ہیں ان کے دل میں آئے کہ مسلمان ہم سے نفرت رکھتے ہیں، تو ان کے بھی رد عمل کے طور پہ اسلام سے کوئی نفرت پیدا ہو، یا اسلام کے بارے میں کوئی منفی خیالات ان کے ذہن میں آئیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ باہر کے ملکوں میں چلے جائیں تو آج کل جو پورے دنیا میں اسلام یا مسلمانوں کے متعلق جو ایک غلط فہمی پیدا ہو چکی ہے، اس کا ایک عالمی سطح پر ہی ایک تقاضا ہے کہ مسلمان ایسا رویہ اختیار کر کے رکھے کہ کسی کو اسلام کے بارے میں یہ کہنے کی جرأت پیدا نہ ہو کہ یہ تنگ نظر مذہب ہے، یہ کسی اور کو برداشت نہیں کرتا ہے، مسلمان اپنے علاوہ سب سے نفرت رکھتے ہیں، انہیں حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اگر اس طرح کے معاملات پیدا ہوتے ہیں تو پھر آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ کتنے ہمارے بچے، ہماری خواتین جو باہر نکلتی ہیں وہ کتنے شدید خطروں میں ہوتی ہیں باہر کے ملکوں میں۔ اس فضا کو ختم کرنے کی ضرورت ہے کہ اسلام ایک امن کا مذہب ہے، اسلام پیار، محبت اور اتحاد و اتفاق سکھاتا ہے۔ ہمارا اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ کسی کو اس کے مذہب کی وجہ سے حقیر سمجھ کر منفی رویہ اس کے ساتھ اختیار کریں۔ تو اس کے کچھ معیار بنے ہوتے ہیں، وہ یہی ہوتے ہیں کہ اگر آپ مبارکباد نہیں دیں گے، اس کا مطلب ہے آپ میں تنگ نظری ہے، آپ اگر کسی تقریب میں بعض اوقات شرکت نہیں کرتے تو ایسا مسئلہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی مذہبی تہوار ہوتے ہیں جن میں ہمارے مذہب اسلام کے بالکل خلاف تعلیمات، مثلا کفر یا شرک پر مشتمل وہ چیزیں ہیں، تو اس میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا، اس کو دل سے پسند نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ مطلب ہمارا مذہب اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ عقائد ٹھیک نہیں ہوتے، تو اس لیے اس پہ اظہار خوشی کرنا، مبارکباد دینا مناسب نہیں۔ ہاں، ویسے تقریبات میں صرف وربلی زبانی طور پر، جبکہ دل میں کسی بھی عمل کی پسندیدگی نہ ہو، آپ ظاہری طور پہ کسی کو خوش کرنے کے لیے مبارکباد دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، اور ایسے الفاظ سے دیں جو مطلب جن میں کوئی غلط مفہوم، غلط عقیدے کا تصور پیدا نہ ہو، اس سے اس طرح کی مبارکباد دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ظاہری برتاؤ ہر ایک کے ساتھ اچھا رکھنا اس وقت کی بھی ضرورت ہے، اور ہمارا مذہب اسلام بھی اس سے منع نہیں کرتا ہے۔ یہ بہن نے کال کرنے کی کوشش کی تھی، وہ کٹ گئی تھی کہ ہم جس بھی کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ کام ہوتا نہیں ہے، تو کیا مسئلہ ہے؟ شاید کوئی جادو ٹونا ہے، کیا ہے؟
دیکھیں یہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہو گیا ہے. آج کل بہت سارے عاملین ایسے ہیں کہ جو ہر چیز میں جادو ٹونے کے علاوہ کوئی بات کہتے نہیں ہے. ہر چیز میں نظر بد ہے, ہر چیز میں جادو ٹونا ہے, ہر چیز میں بندش. میں حالانکہ شدید مخالف ہوں اس کا, لیکن میں سمجھا رہا ہوں کہ ایسے بولتے ہیں جی بندش ہو گئی ہے, جس کی وجہ سے ہمیں اتنے وسوسے آتے ہیں اور ہم اتنا ان چیزوں کو نوٹ کرنے لگ جاتے ہیں کہ جو اس قسم کی تعلیم کی روشنی میں ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے کہ جو مثبت چیزیں ہوتی ہیں وہ بالکل فراموش ہو جاتی ہیں. حالانکہ یہی بہن اگر غور کر لیں کہ ان کے 50 کام ایسے ہوں گے کہ جو ہو رہے ہیں اور اس میں رکاوٹ نہیں ہے. مثلا یہ رات کو سونا چاہتی ہیں, سو جاتی ہیں, صبح اٹھتی ہیں, ناشتہ کرتی ہیں, کھانا ہضم ہو رہا ہے اور بہت سارے معاملات ان کے ہو رہے ہیں, سینکڑوں کام ہو رہے ہوں گے, وہ نظر نہیں آئیں گے. لیکن ایک دو کام جن کو یہ چاہتے ہیں کہ ہو جائے اور نہ ہو تو بولتے ہیں ہمارا کوئی کام ہو ہی نہیں رہا. تو یہ وسوسے کیوں آئے ہیں؟ ہم اتنے نازک مزاج کیوں ہو گئے ہیں؟ ہر چیز کے اندر ہماری ہاں اور مثبت ہی کیوں ہونا چاہیے؟ یہ اس لیے کہ ہم چاہتے ہی نہیں ہیں کہ ہم پر کوئی آزمائش آئے, کوئی فکر آئے. ہم اور ہماری نظر صرف اور صرف کمی کے اوپر ہوتی ہے, محرومی جس چیز کے اندر ہے اس پر ہماری توجہ ہوتی ہے. جو کامیابیاں ہو رہی ہیں اور جو اللہ تبارک و تعالی نے بغیر طلب کے ہمیں نعمت عطا فرمائی ان کی طرف ہم بالکل متوجہ نہیں ہوتے, تو یہ ناشکراپن غالب آتا ہے. تو پہلی بات تو یاد رکھیں کہ دنیا میں آپ کو اس لیے نہیں بھیجا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مرضی کے تابع ہو کر چلے, بلکہ اس لیے بھیجا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کچھ احکام آپ کو دے گا, کچھ آزمائشیں دے گا, اس پر پورے اتریں تو آپ امتحان میں پاس ہوں گے, اس کے بدلے میں جنت ملے گی. اب یہ عجیب و غریب صورتحال ہے کہ ہمیں دنیا میں بھیجا ہے امتحان کے لیے, اور ہم یہ کہیں کہ ایگزامنر سے یہ کہیں کہ بھائی امتحان وغیرہ میں نہیں دیتا ہوں, اب میں تمہیں کہوں کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جاؤ, بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاؤ, میں کہوں پانی پلاؤ تو پانی پلاؤں, میں کہوں تم کمرے سے باہر چلے جاؤ تو باہر چلے جاؤ, میں کہوں راؤنڈ لگاؤ تو راؤنڈ لگاؤ. یہ تو ڈیمانڈ نہیں چلے گی. یہ ہمارا ذہن بن چکا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مرضی کے تابع ہو جائے, جو ہم چاہیں فوراً عطا فرمائے, نہیں دے گا تو ہم باغی ہو جائیں گے, شکوے کریں گے. تو میں بہن سے گزارش کرتا ہوں, یہ آپ ہی کے ساتھ نہیں میرے ساتھ بھی ہے. 50 کام ایسے ہوتے ہیں جو نہیں ہو پاتے, سینکڑوں کام بغیر محنت کے بھی ہو جاتے ہیں. تو ہم جو ہو جاتے ہیں نا اس پہ نگاہ رکھ کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, اور جو نہیں ہوتے ان کو اپنے شامت اعمال تصور کرتے ہیں. باقی دنیا آزمائش کا گھر ہے, یہاں یہ تمنا کرنا کہ ہمارا ہر کام ہو جائے نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ہماری مرضی کے تابع نہیں ہوگا, ہمیں اس کے مرضی کے تابع چلنا پڑے گا. یہ سب اللہ کی جانب سے ہوتا ہے, آزمائشیں اسی کی طرف سے آتی ہیں. وسیلہ مختلف چیزیں بن سکتی ہیں, کوئی انسان, کوئی جانور, کوئی اور طاقت, کوئی دشمن بن سکتا ہے وسیلہ, لیکن حقیقتاً فاعل حقیقی اللہ تبارک و تعالی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہی متوجہ رہیں کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے تو انشاءاللہ سکون رہے گا, اور صبر اور سکون سے ہمیں کام لینا چاہیے, انشاءاللہ کامیابی ضرور ہوگی. اسی ضمن میں ایک بات میں اور عرض کر دیتا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب, جیسے میں بہن پہ نہیں کہہ رہا ہوں, میں ویسی بات کر رہا ہوں, ہمارے گھر میں یہ پریشانی وہ پریشانی, یوں نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو رہا کام. میں کہتا ہوں اچھا یہ بتائیے آپ نماز تو سب پڑھتے ہوں گے؟ نہیں. قرآن پاک تو ترجمہ تفسیر سے پڑھا ہوگا, یہ گھر میں روزانہ تلاوت ہوتی ہوگی؟ نہیں. اچھا رمضان کے روزے چند ایک رکھتے ہیں, باقی نہیں رکھتے ہیں. اچھا گناہ آپ نہیں کرتے ہوں گے؟ نہیں, گناہ تو سارے کے سارے کر رہے ہیں. تو ہر کام ہم کر رہے ہیں غلط قسم کا, پھر کہتے ہیں کہ پتہ نہیں گھر میں برکت کیوں نہیں ہوتی, ہمارے کام کیوں نہیں ہوتے. یعنی ہم تو اللہ کی کوئی نہ مانے, ہم اللہ تعالیٰ کی مرضی پہ نہ چلیں, اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق نہ بنائے. معاذ اللہ ہم نے یہ کہاں سے اپنا ذہن بنا لیا کہ اللہ تعالیٰ ہماری مرضی کے مطابق چلے, ہم اشارہ کریں اور اللہ تعالیٰ فوراً ہمارا کام کر دے. بھائی گناہوں سے بچیں, نمازیں پڑھیں, علم سیکھیں, قرآن پاک کی تلاوت کریں. یہ کام ہم کر نہیں رہے, گھر میں برکت کیسے آئے گی؟ اور اس پر پھر بڑے بھولے پن سے یہ کہنا پتہ نہیں ہم سے کون سی خطا سرزد ہو گئی ہے کہ یہ کام ہی نہیں ہو پا رہے. اچھا آپ کو خطا ہی نظر نہیں آ رہی؟ یہ رابعہ بصری آ گئی ہیں یہاں پر, اور یہاں خواجہ حسن بصری بیٹھے ہوئے اور ان کو اپنی خطائیں نظر نہیں آ رہی. لا حول ولا قوت الا باللہ. تو ہماری خطاؤں نے ہمیں اس مقام تک پہنچایا ہے. جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہ ہو, جہاں درود شریف نہ پڑھا جائے, جہاں حدیث کا درس نہ ہو, جہاں نمازیں نہ پڑھی جائیں, جہاں گالی گلوچ بات بات پہ دی جائے, نہ بڑے کا ادب نہ چھوٹے کے ساتھ شفقت, جہاں پر علم دین نہ سیکھا جائے, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں زمین کھودیں تو پیٹرول نکل جانا چاہیے, وہاں سے تیل کے خزانے نکل جانے چاہیے, سونا نکلنا چاہیے, آسمان سے سونا برسنا چاہیے؟ تھوڑا سا سوچئے, ذرا سمجھنا ہوگا. ہم اپنے عمل اور کردار پر بھی توجہ کریں.